السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید آپ کو اسلامک سفر نامہ کے ایک اور دلچسپ اور تاریخ سے بھرپور سفر میں۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے تاریخی واقعے کی تفصیل بتائیں گے جو نہ صرف اسلامی تاریخ بلکہ تمام دنیا کے لیے تاریخ کا اہم حصہ ہے۔ یہ واقعہ ہے اصحاب الفیل کا، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے اپنی قدرت کا ایسا مظاہرہ کیا جو آج بھی ہمیں یاد ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح ابرہہ، یمن کا عیسائی بادشاہ، خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کے لیے اپنی فوج سمیت مکہ مکرمہ روانہ ہوا، اور کس طرح اللہ کی مدد سے یہ فوج اپنے منصوبے میں ناکام ہو گئی۔ یہ واقعہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے اللہ کی طاقت اور عظمت کی ایک نشانی ہے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں اور اس عظیم معجزے کی تفصیل سے آگاہ ہوتے ہیں۔ مکہ مکرمہ جزیرہ نما عرب کا ایک قدیم شہر تھا جو نہ صرف تجارتی اعتبار سے اہم ہے بلکہ مذہبی مرکزیت میں بھی نمایاں تھا۔ اس شہر میں خانہ کعبہ واقع تھا جو تمام عربوں کے لیے ایک مقدس عبادت گاہ تھی۔ خانہ کعبہ کی اہمیت اس وقت بھی بہت زیادہ تھی اور مختلف قبائل سالانہ حج کے لیے مکہ آتے تھے۔ ان قبائل کے مذہبی عقائد میں خانہ کعبہ کا مرکزی کردار تھا۔ عربوں کا یہ ایمان تھا کہ اللہ تعالیٰ کا گھر مکہ میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا شعور خانہ کعبہ کے دروازوں میں تھا۔ اس شہر کا دینی اور تجارتی مرکز ہونا اسے عرب دنیا میں منفرد بناتا تھا۔ یمن کا حکمران ابرہہ تھا جو ایک عیسائی تھا اور اس نے اپنے علاقے میں ایک عظیم گرجا گھر تعمیر کیا تھا۔ ابرہہ کا مقصد یہ تھا کہ وہ خانہ کعبہ کی موجودگی کے باوجود اپنے گرجا گھر کو عربوں کا مرکزی مذہبی مقام دے۔ ابرہہ نے اس بات کا ارادہ کیا کہ وہ خانہ کعبہ کو تباہ کرے گا تاکہ عربوں کا رخ اس کے بنائے ہوئے گرجا گھر کی طرف مڑ جائے۔ اس نے اپنا منصوبہ عملی طور پر شروع کیا اور اپنے لیے ایک طاقتور فوج تیار کی جس میں جنگی ہاتھی شامل تھے۔ ہاتھیوں کا استعمال جنگ میں ایک نیا حربہ تھا۔ جنگی ہاتھیوں کا استعمال اس وقت ایک طاقتور ہتھیار سمجھا جاتا تھا کیونکہ یہ میدان جنگ میں بہت زیادہ تباہی مچا سکتے تھے۔ ابرہہ نے اپنی جنگی لشکر میں ہاتھیوں کو اس لیے شامل کیا تاکہ وہ خانہ کعبہ کی عمارت کو بآسانی تباہ کر سکے۔ اس کا خیال تھا کہ ہاتھی اس کی فوج کو اس قدر طاقتور بنائیں گے کہ مکہ کے دفاع کے لیے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ بن سکے گا۔ ابرہہ نے یمن سے مکہ مکرمہ کے لیے فوج روانہ کی۔ اس فوج میں ہزاروں سپاہی، گھڑ سوار اور جنگی ہاتھی شامل تھے۔ ابرہہ نے یہ بھی کوشش کی کہ وہ اس فوج کو مختلف قبائل سے مدد لے کر اور مضبوط بنائے تاکہ اس کی فوج کی طاقت میں مزید اضافہ ہو سکے۔ یہ فوج بہت بڑی تھی اور اس کی طاقت کا اثر پورے جزیرہ نما عرب میں محسوس ہونے لگا۔ اس کا سفر یمن سے مکہ مکرمہ کی طرف شروع ہوا اور اس کے راستے میں مختلف قبائل نے اس کے ساتھ ملنے کی کوشش کی۔ مکہ مکرمہ کے لوگوں نے جب ابرہہ کی فوج کے بارے میں سنا تو وہ خوف زدہ ہو گئے۔ مکہ کے لوگ ایک چھوٹے سے شہر کے باشندے تھے اور ان کے پاس اس طاقتور فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی تدبیر نہ تھی۔ ان لوگوں کا ایمان تھا کہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ اس خوف کے عالم میں مکہ کے رہنماؤں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیں گے اور خود کسی قسم کی مزاحمت کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ابرہہ کی فوج مکہ مکرمہ کے قریب پہنچی اور مکہ کے لوگوں نے اس فوج کی طاقت کو دیکھتے ہوئے اللہ کی مدد کی دعا شروع کر دی۔ ابرہہ نے مکہ کے لوگوں سے رابطہ کیا اور انہیں دھمکی دی کہ اگر وہ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر اس کے بنائے ہوئے گرجا گھر کی زیارت کرنے پر راضی نہ ہوئے تو وہ خانہ کعبہ کو تباہ کر دے گا۔ لیکن مکہ کے لوگوں نے اس کے مطالبات کے سامنے بے بس تھے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اللہ پر بھروسہ کریں گے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے اپنی غیر معمولی مدد کا مظاہرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے طائر ابابیل کو بھیجا جو ابرہہ کی فوج پر حملہ کرنے آئی تھی۔ ان پرندوں کے ساتھ
خاص قسم کی کنکریاں موجود تھیں جو اللہ کی طرف سے ان پرندوں کو دی گئی تھیں۔ یہ پرندے ابرہہ کی فوج پر حملہ کرتے ہوئے ان کنکریوں کو پھینکنے لگے، اور ان کنکریوں کی خاصیت یہ تھی کہ وہ ہر سپاہی پر پڑ کر اسے ہلاک کر دیتی تھی۔ طائر ابابیل کا آنا ایک معجزہ تھا۔ یہ پرندے نہ صرف ابرہہ کی فوج پر حملہ آور ہوئے بلکہ ان کنکریوں کے ذریعے ابرہہ کی فوج کی طاقت کو توڑ دیا۔ ابرہہ کی فوج کی صفیں چکنا چور ہو گئیں اور اس کے سپاہی ایک ایک کر کے مرنے لگے۔ اس فوج کا ہر سپاہی اس کنکری کے اثر سے ہلاک ہو گیا جو ان پر پھینکی گئی۔ جنگی ہاتھی بھی ان کنکریوں کے اثر سے مر گئے۔ ابرہہ کی فوج کا حال اس قدر خراب ہو گیا کہ وہ مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ کر شکست کھا چکی تھی۔ ابرہہ کی فوج کا صفایا ہونے کے بعد ابرہہ نے فیصلہ کیا کہ وہ واپس یمن جائے گا، لیکن اس کی حالت انتہائی خراب ہو چکی تھی۔ وہ جسمانی طور پر شدید زخمی ہو چکا تھا اور اس کے ساتھ اس کے باقی فوج بھی مر چکی تھی۔ ابرہہ اپنی شکست کے بعد یمن واپس جانے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ زیادہ دور نہیں جا سکا۔ اس کی حالت اتنی بگڑ چکی تھی کہ وہ یمن پہنچتے ہی مر گیا۔ ابرہہ کی یہ حالت اس بات کا واضح ثبوت تھی کہ اللہ کے فیصلے کے سامنے کوئی طاقت نہیں چل سکتی۔ اس واقعے کے بعد مکہ کے لوگ اور پورا جزیرہ نما عرب اس حقیقت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے کہ اللہ نے خانہ کعبہ کی حفاظت کی ہے اور اس کے دشمنوں کو شکست دے کر انہیں عبرت کا نشانہ بنایا۔ مکہ کے لوگ خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کی اور انہیں ابرہہ کی فوج سے بچایا۔ اس واقعے نے مکہ مکرمہ کی اہمیت اور اللہ کی طاقت کو مزید اجاگر کیا۔ اللہ کی قدرت کے اس عظیم مظاہرے کے بعد اصحاب الفیل کا یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں میں بے مثال اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اس واقعے نے یہ ثابت کیا کہ اللہ نے خانہ کعبہ کی حفاظت کا عہد کیا تھا اور کوئی بھی طاقت اس کی مشیت کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی۔ یہ واقعہ ہمیں اپنی ایمانداری، یقین اور اللہ کی طاقت پر بھروسہ کرنے کی اہمیت کا درس دیتی ہے۔ جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کی مدد اور حمایت ہر صورت میں ہوتی ہے۔ اس ویڈیو کے ذریعے ہم نے نہ صرف ایک تاریخی واقعہ جانا بلکہ اس سے حاصل ہونے والے اس بات پر بھی غور کیا۔ ہم دعا گوئے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اپنی ہدایت دے اور اپنے گھر کی حفاظت کرے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آئی تو براہ کرم ہمارے چینل اسلامک سفرنامہ کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ ہم سب کا حافظ و نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔